السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹر کے ساتھ خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے بنگلہ دیش کا بڑا ذکر آ رہا ہے، لیکن ہم سیاسی حالات کا جو ہے تقابلی جائزہ تو نہیں لیں گے، لیکن ہم معاشی اعتبار سے آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کریں گے کہ آج کی تاریخ میں ریاست پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے معاشی اعتبار سے، اعداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کس جگہ کے اوپر موجود ہے، وہاں پہ کتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، وہاں پہ لوگوں کی جو پر کیپیٹا انکم ہے، وہ کافی انٹرسٹنگ جو ہیں ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ پروگرام میں جو آخری حصے میں جا کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ میئر کی جو ریس ہے وہ کافی انٹرسٹنگ فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی دعویٰ کر رہی ہے، ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ بھی موجود ہے تحریک انصاف کی۔ کیا اب کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے اڑے گی، یا پھر جماعت اسلامی کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری گنتی زیادہ ہے، اس کے اوپر ساری تفصیل جو ہم کراچی جائیں گے، کراچی میں ہمارے کورسپونڈنٹ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساری تفصیل کے ساتھ اس خبر کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی سٹوری، ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے آج کے پروگرام کی، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا ویکینڈ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہو رہی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ کوئی اتنی ناظرین چنبے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان جب بھی عام انتخابات کی طرف جاتا ہے تو نئی پولیٹیکل پارٹیز، نئے اتحاد، نئے جو ہے دڑے معرض وجود میں آتے ہیں، نئی پولیٹیکل پارٹیز نئے ناموں سے جو ہے رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے جو ہے الیکٹیبلز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جا کے مل جائیں گے تو ہم اپنی سیٹ جو ہے اس پارٹی کے پلڑے میں ڈال سکتے ہیں، ہمیں جو ہے الیکشن جیتنے کے لیے کسی پارٹی کا سہارا، کسی پارٹی کے نظریے کا سہارا، کسی جھنڈے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا وہ جو لوگ ہیں زیادہ تر جن کو مختلف ناموں سے بلایا جاتا ہے، میں تو الیکٹیبلز بولتا ہوں، کچھ لوگ ان کو فصلی بٹیرے بھی بولتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر جو سیاسی اصلاح ہے ان کو اپورچونسٹ کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر تبصرہ جو تو چلتا رہے گا۔ بات بتائیں گے چوہدری صاحب کہ اب ایک خبر کے مطابق جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کا نیا نام سوچ رہے ہیں، اس کا منشور کیا ہوگا، پارٹی کو کہاں پہ رجسٹر کروایا جائے گا، کیا نظریہ کیا ہوگا، کس جو سیاسی اتحاد میں وہ جا سکتے ہیں، تمام ممکنات وہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح مراد راس جو ہیں جو اپنی اب ظاہر سابقہ پارٹی تحریک انصاف سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ہاشم ڈوگر صاحب وہ ایک پلان کر رہے ہیں، کوئی ڈیموکریٹس کے گروپ کے نام سے وہ ایک پارٹی سامنے آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر خان جو گروپ کے وہ لوگ جو منحرف اراکین جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، کیا نون لیگ ان کو ٹکٹ دے گی کہ نہیں دے گی؟ وہ ایسا لگتا ہے کہ صبح وہ مالٹون جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو جہانگیر خان ترین صاحب کی رہائش آپ بتا دیجیے کہ لاہور میں کس حصے کے اندر ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کافی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گہما گہمی ہے، خاص طور پر لاہور کے اندر، اور سارے کا سارا جو فوکس ہے، سینٹر آف اٹریکشن پنجاب کی سیاست بنی ہوئی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جہانگیر خان ترین گروپ کی اس وقت جو صحت کیا ہے، ان کے کتنے لوگ ان کے پاس جا چکے ہوئے ہیں، کیا وہ علیحدہ پارٹی ہی رجسٹر کروائیں گے یا پھر کچھ اور بنے جا رہا ہے؟ جی چوہدری صاحب، جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا جمع تفریق، اس کے مطابق اس وقت جو ہے پی ٹی آئی سے جو منحرف ہو رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی کے 9 مئی کے بعد وغیرہ وغیرہ، ان میں جن کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت جن کے گھوڑے سب سے آگے چلے گئے ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ ہے، اور اس کے پاس اس وقت 70 کے قریب پوٹینشیل ایم این اے یا ایم پی ایز کے لوگ جو ہیں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ کافی بڑی تعداد ہے، اور دے آر لیڈنگ۔ جہانگیر ترین کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو منحرف ہیں ان کی دوڑ میں سب سے آگے جو ہیں وہ جہانگیر ترین ہے۔ وہ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی اپنا وزن بڑھایا ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے پلڑے میں 40 لوگ جمع کر لیے، اور حیران کن حد تک یہ بات ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی ابھی تک مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے، جانے، ان کے اندر شامل ہونے یا اسے
ٹکٹ لینے یا ان کی حمایت لینے یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ راو رسم بڑھانے میں دلچسپی نہیں لی، اور وہ اس وقت 13 14 15 بندے ان کے جو ہیں وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں یا ہونے والے ہیں 3۔ اور چوتھی اور اہم خبر ہے کہ پنجاب میں ان کے اکثر و بیشتر راؤٹ ہو چکا ہے، یعنی عوام میں ان کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی حمایت، کوئی دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر میں نے آپ کو دی ہے، پختہ ایریا پرچیاں نکلیاں نے اسلام آباد کسی جگہ، اور اس کی میں ہمیں خبر ملی ہے اور ایتھینٹک خبر ملی ہے کہ 70 پر جہانگیر ترین ہے، 40 پر پیپلز پارٹی ہے، 10 15 20 ایسے لوگ ہیں جو ویور کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک مسلم لیگ این کی طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور کوئی سوال اس پر آپ کے ذہن میں؟ جناب اعلیٰ چوہی صاحب، اس کے مقابلے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میری جو بات ہوئی ہے، جو سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو علیحدہ ہو گئے ہیں، جو ایک گروپ بنانے کی وہ صحیح کے اندر ہیں، کوشش کے اندر ہیں ڈیموکریٹس کے نام سے، ان کے جو چاند ایک چیدہ لوگ ہیں چوہدری صاحب، میری ان سے بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو سیاسی مستقبل ہے، نہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ دیکھتے ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جتنے مرضی بندے اکٹھے کر لیں ان کا کچھ نہیں بننا، ساتھ میں وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے ان کی یہ اسیسمنٹ بھی ہے کہ بالآخر جہانگیر خان ترین صاحب کی چھتری کے اوپر جو ہے موجودہ حالات میں آپ کو کافی زیادہ پرندے تو نظر آئیں گے، لیکن بالآخر جو ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ لہٰذا ہم جو لوگ ہیں، جو ایک نظریاتی طور پر ایک علیحدہ ہمارا ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، ہمیں علیحدہ اکٹھے ہو کے ایک ڈیموکریٹس کے گروپ کے نام سے یا کوئی اور بھی نام دیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، اس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا۔ ہم پی ڈی ایم سے ملحقہ پی ڈی ایم کی جو اس جماعتیں ہیں یا ان کے کوئی ہمدرد لوگ ہیں، جے کے ٹی جن میں خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس وقت کہا تھا کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں اور ووٹنگ کریں، کہتے ہیں کہ اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ لہٰذا جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میری ادنا سی رائے ہے چوہی صاحب، اس کے مطابق یہ جو سیسا گیم ہے نا، یہ کبھی آپ دیکھیں گے ایک طرف جائے گا پلڑا، کبھی دوسری طرف جائے گا، کبھی ایک پارٹی آپ کو جو آگے جاتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی دوسری۔ یہ جب الیکشن فائنل اناؤنس ہو جائیں گے، جب فارم جمع کروانے کی بات آ جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہے یہ جو ایک پوکنگ گیم چل رہی ہے، جس میں جو ویسے الیکشن اناؤنس ہونے ہیں آپ کے خیال میں؟ تحریک انصاف میری رائے میں الیکشن ہوں گے چوہی صاحب، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہی کوئی نہیں راستہ، کیونکہ الیکشن کو اگر ڈیلے کریں گے تو کچھ لوگ جو جون کے اندر بڑی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بہت واضح انداز سے بتا سکتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں اکتوبر نومبر کے اندر پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کن حالات کے ہوں گے، حالات و واقعات کے اندر ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے آنے والے دنوں کے اندر چوہی صاحب ہم بحث کرتے رہیں گے، لیکن سب سے اگر میں کہوں تو پہلے ہوں گے، پہلے ہو جائے۔ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ میں تو جو اپیرنٹلی ایک جو گیم پلان جو آئینی پاکستان کی آئینی اسکیم بتا رہی ہے، اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری سٹوری کے ساتھ جا رہے ہیں چوہی صاحب، کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ خاور صاحب یہ آئینی طور پر آپ ایک آدھ مہینہ جو ہے پہلے کروا سکتے ہیں۔ آپ تو جو بھی حالات و واقعات ہیں، اگلے مہینے تو سر جولائی ہے، 13 اگست کو موجودہ حکومت کا وقت، اسمبلیز کا وقت پورا ہو جانا ہے، لہٰذا جو ہے آپ ایمرجنسی لگائیں گے؟ نہیں، وہ تو آپ بات کریں اگر آئین کے مطابق چلے۔ جی تو یہاں کون چل رہا ہے آئین کے تحت؟ اب دیکھیں، جو میں روٹین سے سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں آئین کے مطابق آپ نے ایک سٹیپ لیا، اس کے اوپر بحث و مباحثہ چل رہا ہے پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کے حوالے سے، ایک قانونی لڑائی سپریم کورٹ کے اندر ہے، لیکن جب موجودہ اسمبلیاں 13 اگست کو اپنا وقت پورا کر لیں گی تو اس کے بعد آئین تو یہی کہتا ہے کہ جو صاحب آپ کو پھر جو ہے اگلے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھاگا جا سکتا ہے، اگین وقت بتائے گا کہ کس کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے۔ ایک اور فیکٹر ہے جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، میں نے ایک دن بڑی آپ سے بالتفصیل بات کی تھی، لیکن آج اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات کروں۔ بائی آل مینس شور صاحب، کیونکہ جو گریٹ گیم ہے جو پاکستان جس خطے میں واقع ہے،
جس میں چین کو آئسولیٹ کرنے کا منصوبہ ہے ایک طرف، دوسری طرف چین جو ہے ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے اور علاقائی طاقت تو بہت دیر سے بن چکا ہے. تو اس صورتحال کو اس وقت پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک انڈین نیشنل نے گاڑی جو ہے بین کر دی وائٹ ہاؤس کے ساتھ، یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم پاکستان میں ہم اپنے ہی للے تللے میں لگے ہوئے ہیں، موج میلہ نمبر 1. دوسرا، بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں دو چیزیں، کہ آپ اپنی تنہائی نہ پیدا کریں اور الیکشن کرائیں، اور جو بھی جیتا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت حکومت بنوا دیں. پیریڈ. آپ ادھر بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ بے شک چوہدری صاحب بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں، آپ جو ہے بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس سال، اس مہینے، اگلے سال کا 2024 کا فائنینشیل ایئر جو ہے، اس دوران ناظرین جو ہے $25 ارب ہم نے دنیا کے واپس کرنے ہیں. اس میں شارٹ ٹرم لونز ہیں، اس میں لانگ ٹرم لونز ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کریں گے ہم پروگرام کے اگلے حصے میں. وہ پیسے بھی آپ نے واپس کرنے ہیں اور ملک کی جو موجودہ معیشت ہے اس کو بھی چلانا ہے. وہ کسی جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ کہنے کو تو کہتے ہیں ہم پارلیمان ہیں، پارلیمان کی سپرمیسی ہے. پارلیمان آدھے سے زیادہ خالی ہے. 2 بڑے صوبے ہیں، وہاں پہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹس نہیں بیٹھی ہوئی، قائم مقام گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ 3-4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ دے نہیں سکتی. لہٰذا آپ کو آئین پاکستان کو جتنا مرضی آپ پامال کر لیں، لیکن جو ہے لوگوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو الیکشن کی طرف ہر حال جانا پڑے گا. لیکن چوہدری صاحب، یہ جو واپس اپنی سٹوری پہ آتے ہیں، ایک تو جو آپ نے بات کی، جو پہلے اسی سٹوری پہ آتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا کوئی نام شام آپ کے ذہن میں آیا؟ آپ کے ذہن میں تو جتنی میرے پاس خبر تھی میں نے آپ کو دے دی، اور میں نے سفارتی ذرائع کو جو فیڈ ہوا ہے اس سے یہ عکس کیا ہے، ان سے لے کے تو آپ کو دے دی. چلیں، ہمارے پاس یہ جو ایک خبر ہے، جہانگیر ترین نے نئی پارٹی کے نام کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے. گروپ کا انصاف پارٹی، عوام دوست پارٹی سمیت متعدد ناموں پر غور ہے. ساتھیوں سے مزید جو ہے ناموں پر تجاویز مانگ لی ہیں اور آئندہ ہفتے اس کا اعلان متوقع ہے. یہ خبریں چل رہی ہیں، جہانگیر ترین ٹو اناؤنس نیو پارٹی. اسی طرح ساتھ میں ہم جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے سابقہ وزیر داخلہ پنجاب کے، تحریک انصاف سے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ بھی کچھ اپنا پلان کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی مستقبل ہے 2023 کے انتخابات میں وہ کیا ہوگا، کیا لائے عمل ہے، سنیں. یہ جو ہمارا ایک جس کو ہم خیال دوست کہتے ہیں، ہمارے گروپ کے کوئی ایسے پولیٹیکل ڈیزائنز نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی پارٹی بنانی ہے اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے صوبے کی وزارت اعلیٰ لینی ہے. ہمارا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن بھی اس ملک میں ہونی چاہیے، اور دوسرا ہم ویٹ کریں گے فار تھنگس ٹو سیٹل ڈاؤن. کل کو کیا بنتا ہے، آج سے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، تو ہم فی الحال مطلب ہمارا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اور پارٹی میں نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے. ہم میں سے موسٹلی لوگ اگر ان کو کوئی اور چیز ممکن نہ نظر آئی تو وہ شاید الیکشن بھی نہ لڑیں. یہ بہت ہی آپ نے دیکھی انٹرسٹنگ اور دورس جو بات کی، سمجھ کی بات ہاشم ڈوگر صاحب نے کی کہ وہ 2 مہینے انتظار کریں گے. ابھی یہ چوہدری صاحب نے بھی ناظرین آپ کو بتایا کہ بہت کچھ آنے والے دنوں کے اندر ہونے والا ہے، اور ملک کے سیاست جو موجودہ انداز میں اس وقت جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی بھی ذائقہ جو بننا ہے. اچھا، تو جو ہے وہ اس کا ہمیں پتہ میں نے سوال کرنا تھا. جی چوہدری صاحب. آسٹریلین ہائی کمشنر یا سفیر جو کہہ لیں، جی وہ پہلے لاہور آئے اور انہوں نے کافی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی. سوری، کس نے؟ وہ واپس چلے گئے، پھر آئے. کون؟ اچھا، آسٹریلین ہائی کمشنر سفیر آسٹریلین. اس کے بعد سنا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں ایک انہوں نے اور وزٹ کیا اور ایک اہم میٹنگ کی لمبے عرصے کے لیے اور واپس چلے گئے. اب یہ دوسری کی جو افواہ مارکیٹ میں ہے، کوئی تصویر بھی چل رہی ہے لیکن میرے سے تصدیق نہیں ہوئی. آپ چیک کریں کہ یہ وجہ کیا ہے اور کیوں آسٹریلیا کا اتنا انفلوئنس کیسے ہو گیا دنیا میں، یا وہ پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب، یہ جو سیاست سے کچھ جو لوگ رغبت رکھتے ہیں، سیاست کو جانتے ہیں، ہم کامن ویلتھ کا حصہ ہیں. پاکستان کی اہمیت اس خطے کے اندر نہ صرف کافی زیادہ ہے، دنیا جو ہے ہمیں کافی غور سے آبزرو کرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھیں. آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف سے لے کے، ورلڈ بینک سے لے کے، سعودی عربیہ سے لے کے، چائنا سے لے کے
जो जहां जहां पे लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए हैं, बायलैटरल मल्टी लैटरल जो भी इदारे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की बड़ी अशद जरूरत है। उस दिन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तमाम अतराफ में मुलाकात हुई और इन तमाम मुलाकात को अगर हम मुलाकातों को सामने रखें तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मई को एक बहस हुई थी उसका फैसला भी आ गया। उसके अंदर भी यही बात बताई जा रही है, जो ऑर्डर आया है कि जनाब आला हमें यही बताया गया है कि जो है साद रफीक ने भी कहा है कि जी बात आगे बढ़ रही है। शाम कुरैशी ने कहा कि जी उस अंदाज से नहीं बढ़ी जिस अंदाज से बढ़नी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी भी ये कहना है कि बातचीत के जरिए ही आपने जो है मुल्की मामलात को आगे बढ़ाना है। लेकिन चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा वापस अपनी स्टोरी की तरफ आता हूं, क्योंकि इस वक्त पंजाब जो है वो दंगल जो है वो पाकिस्तानी सियासत का जो एक दंगल है वहीं पे सारे का सारा लगा हुआ है। आज असद उमर साहब जो कि पार्टी की पोजीशन छोड़ चुके हुए हैं लेकिन बुनियादी मेंबरशिप तो अभी उनके पास है, उनसे भी एक सवाल हुआ कि जनाब आला आपके क्या सियासी अज़ाइम हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुने। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल हो गए पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? फवाद चौधरी साहब वक्तन फवक्तन रब्ते मेरे। इसी तरह चौधरी साहब, जो आपने कहा ना कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के बाद जो अगला जो नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसको फायदा पहुंच रहा है या पॉलिटिकल पार्टी जो मौजूदा हालात से फायदा उठा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कमेंट किया है, ये भी नाज़रीन को सुनाते हैं। अगर कोई नई जमात बनती है तो बिस्मिल्लाह वो जमात बने, अपनी किस्मत आज़माई करे। पीपल्स पार्टी को भी पूरा हक पहुंचता है कि वो पंजाब में अपने पैर जमाए, हमें भी ये हक पहुंचता है कि हम सिंध में अपने पैर जमाएं। आज हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जो स्टोरी है उसी को जो है मजीद सब्सटेंशिएट करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब आला के जो पीडीएम की जमातें हिस्सा हैं वो मतलब इत्तेहाद है, इलेक्शन में भी जाया जा सकता है। इनको डर और खौफ है कि जो जिस अंदाज से हमने हुकूमत चलाई है पिछले 14-15 महीने, बड़ा मुश्किल है मामला। सुने, आने वाले इलेक्शनों में जो है जो मौजूदा कोलिशन हुकूमत जो है को इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरे नजदीक तो ये सूदमंद होगा। अगर 4-5 पार्टियां जो है ना, मसलन PMLN भी लड़ती है एक सीट के ऊपर, पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, PTI भी लड़ रही है, PMLQ भी लड़ रही है, तो फिर रौला ही पड़ेगा ना। फिर तो उसमें कुछ नताइज जो है जो सही तरह निकल तो नहीं सकेंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं चाहिए। इसी तरह जो साबिक गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजकल जो है वो मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से, वो मखदूम अली मखदूम साहब, वो भी काफी एक्टिव हुए हैं। उनका भी ये ख्याल है और उन्होंने तो खबर भी दी ओवर द वीकेंड के नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में सीट एडजस्टमेंट के लिए कुछ कमेटी लेवल के ऊपर बात भी करना शुरू हो गई है। एक कमेटी बनी है पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब और मेरा नाम है। नून की तरफ से एक शेख फयाज MNA हैं खानपुर से, वो राना सनाउल्लाह का नाम है। अभी तक हमारी आपस में मीटिंग हुई नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन का ढोल बजा और हम लोग इकट्ठे बैठे तो इसका इम्कान है कि हम सीट टू सीट देख लें और अपनी अपनी पोजीशन को असेस कर लें। शाहिद हाकान अब्बासी बड़ी गहरी नजर रखते हैं वो अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, ओवरऑल भी। नहीं, उसके पहले मैं आपसे जरा एक बात शेयर करना भूल जी, गया। प्लीज कि मियां नवाज शरीफ जो लंदन से पर तोल रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, या हमें नजर आता है आना है उन्होंने कि नहीं, उनकी मर्जी। और मरियम नवाज जो आज वहाँ AJK में फिर रही हैं, वो दोनों रो पीट रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है कि जो माले गनीमत है उसमें से हमें तो कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा और ना हमारे कोई कैंडिडेट जो है जीतते नजर आ रहे हैं इनके सर्वेज में, तो हम तो आउट हो गए हैं। तो हमने किस खुशी में ये सारा 10 मैं की प्यार विचों खटिया। सर जी, एक तो ये है कि आपका ये सवाल है, एक तो ऑलरेडी इन्होंने अपने इस प्यार में से काफी कुछ खट लिया है। मतलब 13-14 महीनों के दौरान जिस अंदाज से उन्होंने अपने जो घर को जो सजाया है, जिस अंदाज से वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिस अंदाज से केसेस अपने हवाले से वो आपने देखा नताइज उनको मिले हैं, मेरे ख्याल में तो जरूरत से ज्यादा उनको वो मिल चुका हुआ है। अब यह है कि अगला, ये आपका व्यू है ना? नहीं, वो जो जाहिर चाहिए साहब सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है ना। और अब ये है कि अगला जो इंतखाबी मार्का होगा
اس میں نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ وہ پچھلے دنوں آپ کو سنوایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہماری بس تو آلریڈی بھری ہوئی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے کسی اور کو ٹکٹ نہیں دینی، لہذا مال غنیمت بات سے تو جڑا پیچھے ٹرک سی جتے عوام نو بٹھانا سی وہ تو خالی ہے نا، الٹے ہے بلکہ. تو وہ جو صاحب اس پہ سوال یہ ایک سادہ سا پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹرک ڈزنٹ ہیو اینی سواری، تو وہ کسی بھی اگر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی آ جائیں گے تو وہ جو ہے پھر نون لیگ کے ٹکٹ پہ تو پھر مار پڑے گی، تو لوگ کیوں ان کے پاس آئیں گے؟ تو لہٰذا لیکن ایک وائبل تو بنانا ہوتا ہے نا اپنا پلیٹ فارم. نون لیگ کا کوئی جو ہے وہ جو ہے اب نون لیگ کا ٹکٹ کے اوپر کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اب عوام ووٹ دیتے ہیں، اب ٹرک کے اوپر کون چڑھتا ہے کون نہیں چڑھتا یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی صاحب ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد بتائیں گے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑ سکتی ہے، اس کے بعد معیشت کے اوپر بھی بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شاہد حقان عباسی صاحب وہ جو ہے فیوچر پولیٹیکل الائنس ہے اس حوالے سے کچھ فرما رہے ہیں. جو بات چیت ہونی ہے سیاست میں ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، وہ ڈائیلاگ ایک مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد آج یہ ہے کہ ملک ہم نے سب نے آگے کیسے چلانا ہے، کہ ہمارا ملک اس نظام سے نہیں چل سکتا. آپ کو بہت ریڈیکل ریفارم چاہیے اور وہ سب جماعتوں کو مل کر کرنے ہوں گے. کوئی ایک جماعت اس کو بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اس کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جو ہے ڈسکشن کے، بغیر اس طرح کی بات چیت کے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. آج اگر آپ الیکشن میں گئے بغیر بات چیت کیے، بغیر ایک ڈائیلاگ کر کے ملک کے راستے کا تعین کرنے کے بغیر الیکشن میں گئے، الیکشن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے گا. کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے نظام کو چلا سکے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے مجھے ان کے جو بیان کی سمجھ نہیں آئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا فرمایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بس کے اوپر بھی کوئی سواری نہیں بیٹھ رہی، جو چوئی صاحب نے ابھی سٹوری بتائی ہے. مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان کو بھی سننا ہے. کیا سمجھتے ہیں اب مذاکرات کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے. ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے. جی ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. چوئی صاحب اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہے آپ نے جو پولیٹیکل سین کے اوپر، یا معیشت کی طرف بڑھے ہیں ہم؟ اور بھائی میں نے تو کر دیا نا کہ جون کے اندر جون بدل جائے گی. جون کے اندر آپ کو لگا ہے کہ سما جو ہے پاکستان کے اندر سیاسی سما کو بدل جائے گا، کچھ بڑے واقعات بہتری آئے گی. سر ناظرین اسی کے اندر ہم سب کا بھلا ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے، کیونکہ ہمارے دوست ممالک بھی پریشان ہیں. ہماری جو معاشی حالت ہے جس کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں، ہماری عوام پریشان ہے جی. عوام بھی پریشان. ظاہر ہے وہ اس کے ملٹیپل ریزن ہے نا. اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آج اخبارات کے اندر ایک جو ہے کمپیریزن چھپا ہوا ہے، خاص طور پر جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ہے، کہ ناظرین آپ کے سامنے یہ شیئر کرتے ہیں کہ موجودہ آج کے دن جو ہے حالات و واقعات کو سامنے رکھیں تو بنگلہ دیش کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 31 ارب ڈالر ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے ذخائر ناظرین صرف 4 ارب ڈالر ہیں. اور اس کی بھی اب دیکھیں یہ رول اوور ہے، آگے پیچھے سے ہم پکڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش مالی سال 2023 میں ان کی جو اکنامک گروتھ رہی ہے وہ 5.3 ہے، اور ہماری دیکھیں اکنامک گروتھ کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، کہاں پہ کھڑی ہے، 0.29% ہے، 29.29%، اس کا مطلب زیرو ہی سمجھیں. اس کے بعد ناظرین بنگلہ دیش کے اندر جو ہے 2024 کے اندر انہوں نے جو مہنگائی کا تخمینہ لگایا کہ کتنی مہنگائی ہوگی، 6.5%، اور پاکستان مالی سال 2024 میں مہنگائی کا تخمینہ 21%. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دن کے اندر مہنگائی کہاں پہ ہوگی. بنگلہ دیش میں ناظرین جو فیکس پر کیپیٹا انکم ہے جو انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈ ہے $2675 ہے، اور ہماری $1568. یہ آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش مالی سال 2022 میں انہوں نے $52 ارب کی جو ہے برآمدات کی، اس کے مقابلے میں ہماری $31 ارب کی برآمدات تھی. اس کے بعد بنگلہ دیش میں انٹر بینک ریٹ جو ہے ان کا 107 فی ڈالر ہے، اور پاکستان میں انٹر ریٹ آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 286 ہے. اور آج جب دن چڑھا ڈالر ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں، پہلے 300 تھا، 300 سے کو 8 روپے پہ چلا گیا. ملک بوستان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے اندر، کرنسی ایکسچینج کے حوالے سے ان کی گرفت سب سے زیادہ ہے. بہت شکریہ ملک صاحب وقت دینے کے لیے. سر تھوڑا سا عام لوگوں کو سمجھا دیں یہ کیا وجہ بنی، ڈالر یکدم 15 20 25 روپے نیچے گرا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اڑان ہے.
کہیں کو رکے گا؟ وہ گرا تو کیوں گرا؟ اب یہ بڑھ رہا ہے تو کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ جی سر. دیکھو سب سے بڑی وجہ تو وہی تھی، کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ تھی وہ فری مارکیٹ کی بجائے بینک میں کنورٹ کر دی حکومت نے، ڈار صاحب نے. اس خبر کے بعد لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جنہوں نے ڈالر رکھے ہوئے تھے وہ خاص طور سے انہوں نے بہت زیادہ سیلنگ کی، اور یکدم ڈالر ایک وقت تک کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا اس خبر کے بعد. لیکن جو ہی IMF کو پروگرام ڈیلے ہوا اور اس شیڈول میں شامل نہیں ہے جو کہ 12 جون تک انہوں نے لسٹ جاری کی ہے، اور کوئی حوصلہ افزا خبریں بھی نہیں ہیں، اور یہ ساری نیگیٹو خبریں جب آتی ہیں اور پاکستان کے ڈیفالٹ کی خبریں جب مسلسل لوگ ہمارے شائع کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی وقتی طور پہ آج صبح مارکیٹ جو تھی 300 سے سٹارٹ ہوئی اور 305 تک گئی، ابھی دوبارہ واپس آ گئی. ابھی 300 میں 303 میں کوئی خریدنے والے نہیں اس وقت. ہم نے جو آخری آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے چیک کیا تو مارکیٹ میں تھوڑی سی فلیکچویشن رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان بڑی مشکل صورتحال کا سامنا. ابھی بنگلہ دیش کی جو آپ نے مثال دی ہے یہ ہمارے مذہبی شرم کا مقام ہے، اور بنگلہ دیش کو چھوڑیں افغانستان کی کرنسی وہ بھی 86 کے قریب ہے جس پہ اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہے. سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے وہ 325 سے کم ہو گئے 295 پہ آ گئے. اس میں ہمارے اپنا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ اپنی کرنسی پہ یقین ہی نہیں کر رہے. آج یہ میں کو وظیفہ رحمان کا کالم پڑھ رہا تھا جنگ میں جو انہوں نے شائع کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں کچھ 7 سے 8 ہزار ارب روپیہ پاکستانیوں کا کیپٹل فلائٹ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا فگر ہے، 26 ارب ڈالر بنتے ہیں یہ. تو یہ اتنا پیسہ اگر بڑے بڑے لوگوں کا جن کو نامی گرامی لوگ. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام اسیسمنٹ ہے، اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کا جو اگلا جو ہمارا مالی سال ہے اس دوران پاکستان کو جو بھی حکومت آئے گی، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اللہ کرے ہو جائیں، اس کو 25 ارب ڈالر تو واپس کرنا قرضہ. ساتھ میں ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں تحصیلات ہیں، ہمارے جو ریونیو جنریشن ہے، وہ پہلے دن ہی ہم جو ہے وہ 2,5-3 ہزار جو ہے وہ ارب سے وہ اس کے ڈیفیسٹ کے اندر تو شروع کرتے ہیں، اپنی جو ریس شروع کرتے ہیں. تو ہم جائیں گے کہاں؟ حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس سال 23 سے 24 میں ہم نے تقریباً 15 ارب ڈالر تو وہ ہے جو کہ شارٹ ٹرم قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، جس میں چین ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، اور ان کے تو ہم نے اب اللہ کرے گا رول اوور ہو ہی جائیں گے. لیکن اصل قرضے جو 10 ارب ڈالر ہیں وہ بھی ہم نے واپس کرنے ہیں. تو حکومت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. ابھی جیسے 4 ارب ڈالر جون تک واجب ہے، اس میں چائنا نے اپنے تو 1.4 کا کہا ہے کہ میں رول اوور کر دوں گا، باقی حکومت نے 2.4 ساری. تو وہ باقی گورنمنٹ تیار ہے، جیسے ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، بر وقت پیمنٹیں کریں گے. ابھی پاکستان کا اللہ کا شکر ہے 9 ارب ڈالر سے اوپر ہے پاکستان کے ریزرو، کتنے کوئی خطرے والا ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا تمام لیڈروں سے اور تمام بھی جو اکنامک یا فائنانس مینیجر ہیں وہ بار بار پاکستان کو ڈیفالٹ سے لوگوں کو ڈسارڈ نہ کریں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جیسے ڈار صاحب نے کل کہا ہے کہ ہمارے 100 ٹریلین کے ایسٹ ہیں جو جی آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ کیا فرمان ہے. جی ناظرین، کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. ابھی بھی نئی پروڈکشن اکتوبر کی آ گئی. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری. پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس. اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں. ایک تو ملک صاحب وہ ضرور ہمیں ایسٹس بتائیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن جو عام سوال ہے نا، جو عام پاکستانی پوچھنا چاہ رہا ہے، مہنگائی آپ کی 76 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے. ڈالر جس طرح آپ نے سامنے بتا رہے ہیں کنٹرول میں نہیں ہے. اگلا جو تخمینہ ہے مہنگائی کا وہ بھی سر کے اوپر ہے. تو عام جو بندہ ہے ایک جس کے وہ جو مہینے کی مہنگائی جو ہے اس کے اوپر کمائی کے اوپر گزارا کرتا ہے 25, 30, 40, 50 ہزار روپے والا، اس کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بتا سکیں کہ جی یہ اچھا ہونے والا ہے آپ کے لیے؟ دیکھو میری ڈار صاحب سے پچھلے ہفتے جو ہے بات چیت ہوئی تھی اس سلسلے میں، اور وہ خود بھی بڑے فکر مند ہے حکومت ساری، اور انہوں نے جو کہتے ہیں نا کنویں میں چھلانگ تو لگا دی. اب اس کنویں سے نکلنے کے لیے انہیں رسا چاہیے، رسا ڈالروں کا رسا ہونا چاہیے. یہی پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے. لیکن اگلے چند سالوں میں ہم نے 24-25 ارب ڈالر ہر سال دینے، اتنا لمبے ہم نے قرضے اٹھائے ہوئے. لیکن میں آپ بتاتا چلوں، ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے. پچھلے
30 سال کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو $180 ارب پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گیا ہے اور ہمارے قرضے صرف $100 ارب ہیں. صرف اعتماد کی کمی ہے. اگر حکومت ان بڑے بڑے لوگوں کو، سرمایہ داروں کو جنہوں نے پیسہ باہر لے کے ان کو اعتماد میں لے کے پیسہ واپس لانے کی ریکویسٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں. اردگان صاحب نے جو پچھلے ان کا کرائسس آیا تھا پوری دنیا میں، تو انہوں نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ اگر آپ جو ہے جتنے بھی ڈالر پڑے آپ ہمیں دے دیں. اور چلیں ملک صاحب، اب جو ہے چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں گے. ترکی نے یہ کام کیا ملک صاحب کہ جو وہاں پہ مخدوش ترین حالات کے باوجود الیکشن کروائے. ایک الیکشن کا نتیجہ واضح نہیں آیا، دوسرا الیکشن کروا دیا انہوں نے 1 مہینے کے اندر. وہ الیکشن سے نہیں بھاگے، استحکام آیا تو لوگ وہاں پہ یقین کرتے ہیں جو ہے اپنی قیادت کے اوپر. جی چوئی صاحب. دیکھیں ملک صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، یہ پازیٹو سوچ رکھتے ہیں، یہ ملک کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں، اور عام آدمی کا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی 2 وقت روٹی پوری ہوئے. تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے 150 پر آئے، قیمتیں جو 52% بڑھ گئی ہیں وہ 2, 4, 5, 10% کی رینج میں آئیں، عام آدمی کو روزگار ملے، اس کو تحفظ ملے، پاکستان آگے بڑھے پھلے پھولے. اس کے لیے 1, 2, 3, 4 کر کے ملک صاحب کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھو جی، سب سے بڑا جو ہمارے پاس حل ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس وقت پوری دنیا میں اسکلڈ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. صرف میں آپ کو بتاتے رہوں امریکہ میں 60 لاکھ الیکٹریشین کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے پوری دنیا جو ہے انرجی جو ہے وہ الیکٹرک پہ کنورٹ ہو رہی ہے. ان کو جو اسٹیشن لگ رہے ہیں، ان کو جو بیٹریاں بن رہی ہیں، تو وہ بڑی آفر دے رہے ہیں اور پورے لوگوں کو ہم اسکلڈ کر کے تحصیل سطح پہ بھیج سکتے ہیں. جاپان میں IT ایکسپرٹ کی اور سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ کی، ایک تو مین پاور کو ایکسپورٹ کریں، اور دوسرا ہماری زراعت ہے. ہمارا جو 3 مہینے میں 6 مہینے ہماری فصلیں ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. اس کو ہم بنا کے خود کفیل ہو سکتے ہیں. جو $10 ارب کی ہماری جو امپورٹ ہے وہ کم کی جاتی ہے. دیکھو ہم نے یہ $24 ارب اب ہر سال دینے ہیں. تو ابھی آپ کو مین پاور ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ایگریکلچر میں خود کفیل ہونا ہے، اور معدنیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات سے. چلے ملک بوستان صاحب بہت شکریہ. سب سے اہم اور ضروری کام کرنے والا یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جس کے اوپر پاکستان کی عوام کا 100% اعتماد ہو. تو وہ مشکل اور آسان فیصلے جو بھی ہیں وہ لیں. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو کراچی لے کے جائیں گے. وہاں پہ کراچی کے جو میئر کی ریس ہے اس کے اوپر کیا دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ جو ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب صاحب کو نامنیٹ کیا ہے. جماعت اسلامی کے آلریڈی حافظ نعیم الرحمان صاحب کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس نمبر گیم ہے. کراچی سے ہمارے مایا ناز کورسپونڈنٹ سنجے سازوانی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت نمبر گیم کیا ہے اور آپ کی جو ہے رائے کے اندر، پریڈکشن کے اندر کون یہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے. اوور ٹو یو. دیکھیں، اگر رائے خبر کے حساب سے میں آپ کو دوں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مہر آسانی سے لے آئے گی. اور جو نمبر گیم ہے وہ حافظ صاحب کچھ بھی بتائیں، لیکن بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے پیپلز پارٹی والوں سے ملاقات کرتے ہوئے یا صرف معاملات طے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس وقت جو موجودہ نمبر گیم ہے اس کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی 155 نشستوں کے ساتھ KMC کے ایوان میں سب سے بڑی جماعت ہے. 367 کا یہ ایوان ہے. لیکن جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ الحاق کیا ہوا ہے تو ان کے جو نمبرز ہیں وہ 192 بنتے ہیں. سادہ اکثریت کے لیے 184 نمبر درکار ہیں. جماعت اسلامی 130 پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 62 نشستیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی حمایت حاصل ہے، ان کے پاس 14 نشستیں ہیں. JUIF کی حمایت حاصل ہے، ان کے پاس 4 نشستیں ہیں اور 1 نشست جس پر فیصلہ ہونا ہے. اور یہ جو سلطان آباد کی UC ہے وہ بھی زیادہ تر پیپلز پارٹی کے پاس. اچھا، تحریک انصاف کے کتنے لوگ ابھی تک آپ کی نظر میں ٹوٹ چکے ہوئے ہیں؟ آپ کے ذرائع جو آپ کو بتا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تک 30 سے زائد ایسے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے UC چیئرمینز ہیں جو یا تو ووٹنگ ڈے پر غائب ہونے، مطلب خود سے ووٹ نہ دیں آنے کی پر بھی آمادہ ہیں، یا کچھ ایسے ارکان ہیں کیونکہ ووٹ جو میئر کا ہوگا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا تو وہ علل اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن وہ طے کیا جا رہا ہے کہ آیا ان ارکان سے ووٹ دلایا جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ 63A پھر عدالت کا معاملہ ہو
तो जैसे पंजाब असेंबली में चौधरी शुजात हुसैन का जो खत था उससे मुस्तरद किया गया था और पार्लियामानी सियासत के पार्लियामानी लीडर को तरजीह दी गई, तो ऐसा इस पर भी गौर किया जा रहा है कि कोई ना पीटीआई के अंदर से ही कोई पैनल खड़ा कर दिया जाए। जैसे मुनर्रिफ अराकीन कौमी असेंबली में मौजूद हैं, ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ यूसी चेयरमैन केएमसी के ऐवान में मौजूद हों। टोटल 10 नंबर्स का फर्क है। अगर पीपल्स पार्टी के पास 10 नंबर आ जाते हैं तो 184 पीपल्स पार्टी के पास हो जाएंगे। अगर जमात इस्लामी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकाम इधर उधर हो जाते हैं तो ये नंबर साहब आपने सवाल पूछने इलेक्शन होगा। नहीं, वो अगर पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार 184 यानी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं होता है तो दूसरा राउंड होगा इलेक्शन का, जिसमें जो 2 उम्मीदवार होंगे सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उनके दरमियान मुकाबला होगा। यानी हाफिज नईम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वाब के दरमियान दूसरे राउंड का भी मुकाबला हो सकता है। वो उस सूरत में अगर पीटीआई के अराकीन के वोट ना लिए, लेकिन इस वक्त ही जो सूरत-ए-हाल है। चलें चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया, तो हम संजय साधवानी से कल भी बात की क्योंकि ये स्टोरी डेवलप होगी। अब जाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला शुरू हो गया। नाज़रीन, आज के लिए इतनी, कल आपसे दोबारा मुलाकात